السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیو، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزارے، اس کو زندگی گزارنے کی لذت آنی چاہیے، اس کا مزہ آنا چاہیے، اور اس کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایان نعمتیں ہونی چاہیے۔ تو آج میں پرسکون زندگی گزارنے کا ایک نبوی نسخہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر صحیح معنی میں عمل کر لے، اس کی زندگی بڑی ٹھاٹھ کی، بڑی سکون کی، بڑی اطمینان کی گزر سکتی ہے، اور وہ بہت ساری تکلیفوں سے ڈپریشن کا شکار ہے، بلڈ پریشر بڑا ہائی ہو جاتا ہے، شوگر بہت تیز ہو گئی ہے، فلاں بیماری لگ گئی ہے، ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے۔ ان میں سے بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کی مسلسل سوچ اور احساس کمتری کے ساتھ ہوتا ہے، کہ انسان ہر وقت ایک احساس میں مبتلا رہتا ہے، میں دنیا میں فلاں سے پیچھے رہ گیا ہوں، میں رزق میں فلاں میرے سے آگے نکل گیا ہے، کوٹھی فلاں نے بڑی بنا لی ہے، بچے فلاں کے آگے بڑھ گئے ہیں، اور میرے پاس خزانہ بھی اتنا نہیں ہے، فلاں نعمت بھی نہیں ہے، فلاں نعمت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک احساس کمتری انسان کو کئی ایک روحانی اور جسمانی بیماریوں سے دوچار کر دیتا ہے، اور بے شمار لوگ ہیں جن کو یہی احساس قبروں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت شاندار ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ واللہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کا تو ہر فرمان ہی عظیم ہے، اور یہ فرمان جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ تو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ فرمایا تم دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھا کرو، اور جس کے پاس دنیاوی نعمتیں تم سے زیادہ ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اس کی طرف دیکھا ہی نہ کرو۔ یہ نسخہ ہے بھائیو، یہ علاج ہے۔ دوبارہ پھر میں آپ کے فرمان کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے کم نعمتیں رکھتے ہیں، تمہارے لیول سے نیچے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف دیکھو بھی نہیں جن کے پاس دنیاوی نعمتیں، روٹی، کپڑا، مکان، جاگیریں، مارکیٹیں، بینک بیلنس تم سے زیادہ ہے، کپڑے تم سے اچھے پہنتے ہیں اور کھاتے تم سے بہتر ہیں، ان کے پاس تم سے زیادہ نعمتیں بظاہر دنیا کی موجود ہیں۔ فرمایا تم ان کی طرف دیکھا ہی نہ کرو۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ لو، یہ ایک نسخہ آپ آزما لیں، سب سے بڑا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
جب آپ اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے، تھوڑے یعنی نعمتیں رکھنے والے کو، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا آپ کے سینے میں زیادہ جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ پھر چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالیں تو جس ذات نے ہمیں یہ لقمہ عطا فرمایا اور اس کی اس نعمت کو ہم اپنے منہ میں ڈال کے حلق میں لے جا رہے ہیں، ہم لقمے کے ساتھ ہی الحمدللہ کہیں اور پانی کا گھونٹ پیئیں تو اس ذات نے پانی ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے پانی کا ایک گھونٹ پینے پر ہم الحمدللہ کہیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت بھوک سے نڈھال تھے، گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے، وہ بھی بھوک سے نڈھال، کچھ اور فاصلہ کیا عمر فاروق ملے، وہ بھی بھوک سے دوچار، تینوں دوست تینوں یار چلتے چلتے ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اپنے باغ کھجوروں کے باغ میں گئے ہوئے تھے، زوجہ محترمہ ان کی، اس نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہو؟ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر اور عمر ہیں، ابو الہیثم کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ابو الہیثم تو اپنے باغ میں گئے ہوئے ہیں، میں ان کو پیغام بھیجتی ہوں، وہ فوری واپس آتے ہیں، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتی ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ آپ تینوں ساتھی بیٹھ گئے، ابو الہیثم پہنچے، کہنے لگے کہ میری زندگی میں آج سے زیادہ عظیم اور خوش بختی والا دن کبھی نہیں آیا جب اللہ کے رسول اور ان کے دونوں یار میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور عظمت کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے، میں چند لمحوں میں آیا، پھر دوڑے اور کھجور کے ایک درخت پہ چڑھے، ایک خوشے کو کاٹا، توڑا، اتارا، لا کے اللہ کے رسول کے سامنے وہ خوشہ رکھ دیا اور ساتھ تازہ سادہ پانی لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ وہ کچی کھجوریں، کچھ پکی ہوں گی کچھ کچی ہوں گی خوشے میں، وہ کھجوریں چندے کھائیں اور سادہ پانی پیا، اور اپنے دونوں ساتھیوں کو کیا فرمانے لگے کہ ابو بکر و عمر، یہ بھی وہ نعمتیں ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کڑاکے کی بھوک کے نتیجے میں کھجور کی نعمت عطا فرما دی، ساتھ پانی کی نعمت عطا فرما دی۔ اے ابو بکر و عمر، ان نعمتوں کے بارے میں بھی قیامت والے دن ہمیں پوچھا جانا ہے۔ تو یہ اگر ایک صرف سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو۔ شیخ سعدی نے اپنا ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، بڑی اس میں نصیحت موجود ہے۔ کہتے ہیں میں ایک سفر میں تھا اور چلتے چلتے میرا جوتا ٹوٹ گیا، میں نے کوئی رسی پکڑی، کوئی یعنی کپڑے کی رسی میں نے پکڑی اور اپنے پاؤں پہ جوتے کے اوپر لپیٹ لی تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ لیکن میرے دل میں ایک چیز پیدا ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ یا اللہ میں تیرا کتنا بد نصیب آدمی ہوں، میں کتنا بد قسمت ہوں۔ یہ دیکھ فلاں نے 4000 کا جوتا ڈالا ہوا ہے، فلاں نے 10,000 کا ڈالا ہوا ہے، فلاں نے 1500 کا ڈالا ہوا ہے، بڑھ کے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جوتے۔ اور آج بھی ہمارے دور میں بھی مقابلہ کس میں چل رہا ہے؟ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو سب سے خوبصورت جو دکان ملے گی نا وہ جوتوں کی ملے گی۔ سوچ ہے نا، امت کی سوچ یہ ہو گئی ہے۔ مقابلہ حق اور باطل کا نہیں رہا، کفر اور اسلام کا نہیں ہے، مقابلہ کس کا ہے؟ جوتوں کا۔ تو جب جوتوں میں کوئی قوم مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، پھر قدرت بھی اس کے لیے جوتوں کو ہی مقدر اس کا کرتی ہے، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ تو شیخ سعدی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا کہ یا اللہ
میں کتنا بے نصیب ہوں کہ میرے پاس صحیح سالم جوتا بھی نہیں ہے، اور جس کو دیکھتا ہوں وہ مجھ سے بہترین جوتا ڈالے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں انہی سوچوں میں پڑا ہوا تھا کہ چند قدم آگے بڑھا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک انسان مجھے نظر آیا کہ اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھیں، اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھیں، جوتا ڈالنا تو درکنار، اس کے پاس چلنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگرچہ جوتا ٹوٹا ہے، ٹوٹا جوتا تو موجود ہے، اور اس سے بڑی نعمت تیری چلنے کے لیے قدم اور ٹانگیں تو موجود ہیں۔ تو یہ ہے اپنے سے کم تر دیکھنے کا نتیجہ۔ آج یہ لاہور ہمارا یہ کچھ تقریباً 2-2.5 کروڑ آبادی پر مشتمل ہے۔ آپ لاہور کے رہنے والے ہیں بیشتر ساتھی، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ لاہور میں جو سب سے زیادہ غریب آدمی ہیں، سب سے زیادہ مسائل کا مارا ہوا، آپ اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آئیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحت کے اعتبار سے یہ کتنے کروڑ لوگوں سے بہتر ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج مینٹل اسپتالوں میں پڑے ہیں، اگر ان کے چہرے دیکھیں تو ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، خاندانی حسب نسب دیکھیں تو جناب بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں ہیں، لیکن وہ نعمتیں استعمال کرنے کے قابل، کسی کے گردے ختم ہے، کسی کا دل جواب دیے بیٹھا ہے، کسی کا دماغ جواب دیے بیٹھا ہے، اور جو سب سے غریب آدمی کو لے کے آ جاؤ، اس کے وجود میں اللہ کی ایسی ہزارہا لاکھا کروڑہا نعمتیں ہوں گی کہ جن میں سے کتنی دنیا ہے، اگر اعداد و شمار نکالا جائے تو اتنی دنیا ان نعمتوں سے محروم ہوگی۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں اس غریب تر کا، کہتے ہیں امیروں کے بچے کم ہوتے ہیں اور غریبوں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ بچے بھی تو ایک نعمت ہے نا، بچے بھی تو ایک، صرف سرمایہ ہی تو نعمت نہیں ہے نا۔ امیروں کے بچے کم ہوتے ہیں، فرعون تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، لیکن اولاد سے کیا تھا؟ محروم تھا، اولاد سے محروم تھا۔ تو اولاد بھی ایک نعمت ہے۔ اس غریب کو ہم پکڑیں گے، بتائیں گے بھئی تیرے کتنے بچے ہیں، اور پھر دنیا کی 8 ارب انسانی آبادی کا حساب لگائیں گے کہ بچوں کی نعمت کے اعتبار سے یہ کتنے ارب انسانوں سے یہ بہتر ہے۔ گھر، کوئی نہ کوئی جھونپڑا، کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کمرہ، کمرے کے اندر ہی چھوٹا سا واش روم، چھوٹا سا جناب کچن غریبوں نے بھی بنایا ہوتا ہے۔ لیکن اس لاہور میں آپ کو ثابت کروں گا کہ اس لاہور کے اندر کتنے ہزار لوگ ہیں جن کے پاس سردی ہو، گرمی ہو، برستی بارش ہو، یا قہر کی گرمی ہو، یا ٹھٹھرتی راتیں ہوں، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے وہ کوئی چھت بھی موجود نہیں ہوتی، وہ فٹ پاتھوں پر اسی لاہور میں جو پاکستان کا دل ہے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب ان کو دیکھا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بھائی جان، اس حدیث پہ، اس فرمان پہ غور کرتے جاؤ۔ واللہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں عظیم ارشاد ہے کہ آپ نے اپنی امت کو نصیحت کی کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو، تھوڑی نعمتیں رکھنے والوں کو دیکھو، اپنے سے زیادہ نعمتیں رکھنے والوں کو دیکھو ہی نہیں، نظر التفات ہی نہ کرو، ان پہ نہ حسد کرو نہ رشک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب ایک اور تجزیہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ساری امتوں میں سب سے افضل ترین تو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے انبیاء کے بعد اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے، کہ جب اللہ آسمان سے قرآن نازل کرتا تھا تو ان کے نام کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ
عنہم ورضوا عنہ، اور کبھی اللہ ان کے لیے قرآن نازل کر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن ان کی تعریفوں سے، اللہ کی محبتوں سے بھرا پڑا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کبھی کسی انداز میں اللہ ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی کسی انداز میں۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، پھر میں وہی بات کہنے لگا ہوں، آپ لاہور میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، لاہور کا سب سے غریب آدمی لے آؤ، میں صحابہ اکرام میں سب سے امیر کون تھے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، نام کیا تھا؟ فاروق اعظم۔ میں ان کا حلیہ پیش کروں گا، ان کا لباس پیش کروں گا، آپ اس غریب کا لباس دیکھنا، اور میں آپ کے سامنے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا لباس پیش کروں گا، اور میں آپ کو چیلنج کروں گا کہ جاؤ لے کے آؤ کوئی لاہور میں غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، یہ جو بھکاری بنے ہوتے ہیں نا خود ساختہ۔ کل ہم جا رہے تھے کنگن پور، راستے میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو ہم بھی روک گئے کہ جھگڑا ختم کرواتے ہیں۔ تو میرے ایک کلاس فیلو تھے عبدالرزاق، ہم اکٹھے پڑھتے رہے مدرسے میں، خطیب بھی ہیں وہ، اسکول کے ٹیچر بھی ہیں۔ کہنے لگے کہ یار یہ بندہ ہے ہٹا کٹا ہے، بالکل صحت مند ہے، میری بستی کا، میری آبادی کا رہنے والا ہے، چلتا پھرتا دوڑتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو یہ عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنا کے اور ایسے بیٹھ جاتا ہے روڈ کے درمیان آ کے، کنگن پور اور الہ آباد کے درمیان روڈ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے، اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ یہ چل سکتا ہے، یہ رینگ کے جناب چلتا ہے، اور لوگ ترس کرتے ہیں، اور کوئی 10 روپے، کوئی 100 روپیہ، کوئی یعنی 50 روپے لوگ دیتے ہیں۔ میں اس کو غیرت دلا رہا ہوں، یہ ہم سب اس کو غیرت دلا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کا خوف کر یار۔ اچھا، تو میں بھی 1-2 منٹ کھڑا رہا، ہم نے بھی اس کو نصیحت کی، لیکن نہیں میرے بچے بڑے کمزور غریب ہیں، میرا فلاں معاملہ ہے، میں فلاں معاملہ ہے، تو جال سازی، بھکاری پن، ان کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن جو حقیقت میں غریب ہوں، آپ اس کو لے آئیے لباس کے اعتبار سے۔ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، روٹی، کپڑا اور مکان، تینوں کے اعتبار سے دیکھ لیں ہمارا لیول، ہمارے غریبوں کا لیول آج بھی اس مہنگائی کے دور میں، گرانی کے دور میں، جب ہر شخص چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ان حالات میں بھی ہمارا لیول اور معیار صحابہ اکرام کے طرز زندگی اور طرز بود و باش سے بہتر نظر آئے گا دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین کے اعتبار سے وہ زیادہ ہم سے آگے، ہم بہت ان سے پیچھے۔ کبھی اس دوڑ میں ہم نے کوشش ہی نہیں کی، کبھی ہم رشک ہی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ تو بڑے ہی قابل رشک ہیں، ایک جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی، قرآن اس نے پڑھا اور قرآن کو حفظ کیا، قراءت سیکھی، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سناتا ہے، اس کا علم آگے منتقل کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو توجہ دلاتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ بڑا قابل رشک ہے، اس نے اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ وقف کر رکھا ہے، باقی لوگوں کو چاہیے کہ اس سے رشک لیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، بے تحاشا مال دیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بے دریغ حق کی راہوں میں، اللہ کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، بے دریغ، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اندھا دھند خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی بندہ بڑا قابل رشک ہے، باقی میری امت کے لوگوں کو چاہیے کہ اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو دین کے اعتبار سے جو زیادہ ہم سے آگے ہو، زیادہ ہم سے آگے ہو، زیادہ بہتر ہو اور زیادہ اچھے کردار کا ہو، ہمیں اس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے،
اور دنیا کے اعتبار سے جو ہم سے زیادہ اونچا ہو، بہتر ہو، زیادہ نعمتیں رکھنے والا ہو، ہم نے اس کی طرف آئندہ زندگی میں دیکھنا بھی نہیں ہے۔ لو یہ آپ طریقہ اختیار کر لیں۔ آپ حکیموں کے نسخوں پہ بڑا عمل کرتے ہیں۔ وہ 80 سال کے بوڑھے بابے کو بھی کہے نا کہ بابا روزانہ 2 کلومیٹر واک کرنی ہے، تو ہم بابوں کو بھی دیکھتے ہیں اور دادی اماؤں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ صبح صبح جناب پارکوں میں نکل کے حکیموں کے کہنے پہ صحت حاصل کرنے کے لیے واک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے رسول کے نسخے پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ذہنی الجھنیں پریشانیاں ایک ایک کر کے یومیہ کے اعتبار سے بہتر ہوتی جائیں گی۔ جیسا دماغ میں اللہ کے شکر ادا کرنے کی، شکر گزاری کی طبیعت اور مزاج پیدا ہوتا جائے گا، آپ فٹ فاٹ ہوتے جائیں گے، آپ صحت مند ہوتے جائیں گے، آپ کے چہرے پہ نور آتا جائے گا، آپ کے گھر میں سکون آتا جائے گا، اور جیسا آپ کا مزاج ہوگا چڑچڑاپن ختم ہوتا جائے گا، ہر ایک سے لڑنا ہے، ہر ایک سے بھیڑنا ہے، یہ مزاج آہستہ آہستہ لپٹتا جائے گا۔ اور اللہ کا شکر، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی توفیق ہے، جتنی آپ کی زبان پہ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ کا کمال فضل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پاکیزہ کلمات آتے جائیں گے، آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھلیں گے، اور انشاءاللہ زمین کی نعمتیں بھی اللہ ہمارے مقدر میں کرتا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔